سہیل وڑائچ صاحب آپ کہیے گا، آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اس بات میں وزن ہے، یا جیسے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ناجائز بہانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس معاملے میں مکمل تحریر و تقریر یا موومنٹ کی جو آزادی ہے اس کا مکمل حامی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہیں جلسے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی جتنے بھی بہانے ہیں کوئی بھی معقول نہیں ہے، جلسہ ہونے کی اجازت دینی چاہیے۔ ہاں، اس کا ایک دوسرا سیاسی پہلو ضرور ہے۔ وہ سیاسی پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف نہ تو تیاری کر پاتی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جو ابھی 26 نومبر کو جو ہوا اس سے بھی ہزیمت ہوئی، بجائے اس کے کہ کسی سیاسی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے۔ تو یہ بعض اوقات مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے اپنی جمعیت کو، اپنی ہجوم کو، اپنے بندوں کو پہلے آرگنائز کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اس پوزیشن میں تو ہوں کہ ایک پاورفل شو کر سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آرٹ کو یہ کوئی پاورفل شو کر سکیں گے، اور اس سے انہیں سیاسی طور پر کوئی بہت بڑا فائدہ ہونے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ انہیں فوکس کرنا چاہیے کہ اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائیں۔ اب مجھے بتائیں پنجاب میں کون سی ان کی آرگنائزیشن ہے؟ ان کی ڈسٹرکٹ، پروونشل، تحصیل آرگنائزیشن سب مردہ ہو چکی ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ فی الحال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تحریکیں چلیں اور جب مقتدرہ بھی آپ کی حامی نہ ہو، حکومت بھی آپ کے مخالف ہو، تو اس وقت پھر آپ کی سارا بوجھ جو ہے وہ آرگنائزیشن پہ چلا جاتا ہے۔ پھر ہجوم تو فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی کمی ہے تحریک انصاف میں کہ ان کی پاپولیرٹی موجود ہے، ہجوم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے گرفت پنجاب میں بہت ڈھیلی پڑ چکی ہے کارکن پر یا سپورٹر پر۔ اس لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ پہلے اپنی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دیں، نئے لوگ لائیں یا پرانے لوگوں کو جو ان کو وہ مناسب سمجھتے ہیں ان کو لائیں۔ لیکن میری رائے بہرحال اس پہ ہے کہ کوئی ایسی پابندیاں، چاہے وہ تحریر پہ ہوں، تقریر پہ ہوں، ان کی موومنٹ پہ ہوں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے بلکہ الٹا جو آپ کا حریف ہے اس کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے اور اس کو سیاسی فائدہ بھی ملتا ہے۔ تو دونوں کو اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے میری رائے میں کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حکومت کو اس کا یہ نقصان پہنچے گا کہ یہاں آزادیاں نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کو یہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے کہ ان کا جو ایک بھرم ہے پاپولیرٹی کا، وہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ انٹرسٹنگ۔ ارشاد بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ طلال چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا اس میں وزن ہے؟ اور سہیل صاحب نے جو بات کہی، کیا سیاسی طور پر نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اگر 8 کو جلسہ کرتی ہے یا احتجاجی تحریک شروع کرتی ہے؟ میڈم شیخ، محترم فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فریڈم آف موومنٹ اینڈ پروٹیسٹ کو دبانے کے بہانے ہیں۔ چودھری صاحب، ابھی تک دل بھرا نہیں آپ کا ان نصابی کتابی خوشنما باتوں سے؟ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف جوڈیشری، فریڈم آف صحافی اور صحافت، فریڈم آف موومنٹ اینڈ پروٹیسٹ، کتنا ہمیں بہلائیں گے ان باتوں سے؟ میڈم شیخ، حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر باز نہ آئے تو پھر ریاست 26 نومبر کی طرح حرکت میں آئے گی۔ مطلب حکومت کے لیے 26 نومبر اتنا قابل فخر، اتنا قابل تقلید اور اتنا قابل تحسین کارنامہ ہے کہ اس کی اب مثالیں دی جا رہی ہیں۔ واہ میری پیاری حکومت، کمال کر دیا آپ نے۔ ایسے دنوں پر، ایسے آپریشنوں پر تو بندہ پریشان ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے کہ یہ وقت نہ آئے۔ آپ اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ میڈم شیخ، پی ٹی آئی کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف پیکا قانون ہے اور صحافی سڑکوں پر ہیں، دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم ہے اور لاہور، سندھ، بلوچستان ہائی کورٹ سے جو جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے ہیں، اس پر وکلا کا اکٹھ ہو چکا ہے۔ آج اسلام آباد میں وکلا نے عدالتی بائیکاٹ کیا اور 10 فروری سے لاہور سے اسلام آباد مارچ کرنے لگے ہیں وکیل۔
اب جی ڈی اے نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. اب اگر وکلا، صحافی اور پی ٹی آئی کا اکٹھ ہو گیا تو پھر حکومت کیا کہے گی؟ میڈم شیخ، ویسے تو پی ٹی آئی اس وقت 2 آپشنز پر غور ضرور کر رہی ہے، گو کہ منارٹی میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے، لیکن 2 آپشن پر غور کر رہی ہے. ایک پہلا آپشن ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران احتجاج نہ کریں، جلسہ کریں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں. اور دوسرا آپشن، جس شہر میں میچ ہو رہا ہو وہاں احتجاج نہ کیا جائے، لیکن یہ منارٹی میں ہے، اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن میڈم شیخ، صرف پی ٹی آئی پر ہی کیوں الزام؟ فلاں کانفرنس آ رہی ہے، پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے، فلاں سربراہ مملکت آ رہا ہے، پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے، فلاں ایونٹ ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے. کچھ بوجھ اس حکومت پر بھی ڈالیں. یہ مخصوص نشستیں دے چکی ہے تحریک انصاف کو. اس ملک میں اب کوئی جلسہ جلوس کر سکتا ہے؟ اس ملک میں پیکا آ چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے. اور کیا اب احتجاج بھی جرم ہو گیا ہے؟ حکومت نے ضرور طاقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے. حکومت نے ضرور ایک احتجاج کو ایک ملک سے اور کسی ایونٹ سے نتھی کرنا ہوتا ہے. ابھی لاہور میں آپ جلسے کی اجازت دیں، پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ بیٹھیں، مینار پاکستان میں کر لینے دیں جلسہ انہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 8 فروری کو کیا ہوا اور 9 فروری کو کیا ہوا؟ اور اگر اس پر یوم سیاہ بھی نہیں منایا جا سکتا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کرنے دیں. اور یہ اگر آپ کو پتا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی آنے والی ہے، اگر آپ کو پتا تھا کہ ترک کا صدر یا کوئی وفد آنے والا ہے، تو آپ حالات بہتر کر لیتے، آپ چیزوں ان کے ساتھ بیٹھ کر انگیج کر لیتے. یہ جو آپ ہمیں ملک کے درس دیتے ہیں نا، یہ جو بار بار ملک سے درس دیتے ہیں، تو کچھ اپنے چیزیں بھی ٹھیک کر لیں. آپ اپنی قانون سازیاں اس طرح کرتے ہیں، آپ عدالتوں کے حکم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس پر میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں کرنے دیتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ بتائیں. بھٹی صاحب، یہ جو آپ وکلا تحریک کی بات کر رہے تھے، یہ خبر ہے، یہ فائنلائزڈ ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس طرح کی کوئی اعلان تو نہیں ہوا. جی میڈم شیخ، وکلا کے ابھی جب مجھے پتہ چلا تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ فائنل ہے اور ہم اس پہ مزید مشاورت کر رہے ہیں وکلا سے. اور کہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور کیا حکمت عملی ہے، کچھ ایسا پتہ چلا؟ ابھی تک ان کا ہے کہ عدالتی بائیکاٹ اور دوسرا لاہور سے اسلام آباد مارچ اور پھر اسی طرح جلسے جلوس ٹائپ. اچھا.